اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للمساجد اوتادا، کچھ لوگ مسجد کے لیے کھونٹے ہیں، یعنی جو لوگ مسجد میں کثرت سے آتے ہیں وہ مسجد کے لیے کھونٹے، کیل یا کیل ان چیزوں کے ساتھ جس پہ آپ لوگ کپڑے لٹکاتے ہیں۔ اب ان دونوں چیزوں پر جس کا اطلاق ہوتا ہے، اگر صرف کیل لیے جائیں تو اس سے بھی مسجد کی مضبوطی کی طرف اشارہ ہے، اور اگر اس کے ساتھ وہ کھونٹے جن پہ کپڑے لٹکائے جاتے ہیں کیلوں کے ساتھ لگا کر اس پہ کپڑے لٹکائے جاتے ہیں تو یہ بھی مسجد کی ڈسپلن کا طرف اشارہ ہے۔ تو فرمایا یہ لوگ کھونٹے تو ہیں، آگے ہوگا کیا ان کے لیے؟ فرمایا الملائکۃ جلساؤہم، فرشتے ان کے ساتھ بیٹھک کرتے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ بیٹھنے پر فخر کرتے ہیں۔ یہ فرشتے ان کے ساتھ الملائکۃ جلساؤہم، فرشتے بیٹھتے ہیں۔ قرآن مجید تو یہاں تک بتاتا ہے ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، اللہ کہتے ہیں 3000 فرشتے میں بھیج رہا ہوں۔ ان یمدکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، 5000 فرشتوں کا بھی تذکرہ کر دیا، لیکن ساتھ ہی بتا دیا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، یہ تمہاری خوش طبعی کے لیے ہے، تمہاری دل کی خوشی کے لیے ہے، تاکہ تمہارے دل خوش ہو جائیں، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، اور تمہارے دلوں میں اطمینان مل جائے۔ حدیث کہتی الملائکۃ جلساؤہم، قرآن کہتے ہیں فرشتوں کی صحبت، فرشتوں کا اٹھک بیٹھک سے انسان کی روحانی صحت ملتی ہے، یہی مفہوم بنے گا نا، بشرا تطمئن قلوب، یہ روحانی صحت کا تذکرہ ہے۔ اچھا یا رسول اللہ، مسجد کے لیے کھونٹے بھی ہو گئے اور فرشتے ان کے ساتھ بیٹھک بھی کرتے ہیں، آگے کیا ہوگا؟ فرمایا وَإِن مَرَضُوا عَادُوهُمْ، اگر یہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی تیمارداری کرتے ہیں۔ پھر بھی فرشتوں کی تسلی، فرشتوں کی عادت، فرشتوں کی تیمارداری، اس کی اور زیادہ تسلی کا انتظام ہو رہا ہے۔ آگے وَإِن غَابُوا يَفْتَقِدُونَهُمْ، اگر وہ مسجد کے جو کھونٹے ہیں نا، اگر وہ کہیں غائب ہو جائیں، مسجد میں نہ آئیں تو فرشتے ان کو ڈھونڈتے ہیں، جیسے پوچھتے ہیں نا وہ فلاں کہاں ہے، چرتزے الائنا، کدھر گیا، تو فرشتے ان کو ڈھونڈتے ہیں، اور جن پریشانیوں میں ہوتے ہیں اس میں ان کی سپورٹ کرتے ہیں۔ اور پھر آگے خود اس کا بھی تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر دیا وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ، اور اگر کسی پرابلم میں پھنس جائیں تو فرشتے آ کے ان کی سپورٹ کرتے ہیں۔ آگے پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اور خصوصیات کا تذکرہ کیا، 3 اور چیزوں کا تذکرہ کیا، فرمایا جلیس المسجد، مسجد میں بیٹھنے والوں کے لیے علی 3 خصال، 3 فائدے اور بھی حاصل ہوتے ہیں، یہ تو پہلے آپ نے سن لی ہے نا، پھر آگے اور کا تذکرہ کیا، اخ مستفاد، عبد المعز بدری ذرا توجہ کرنا، اخ مستفاد، ایسا بھائی مل جاتا ہے جس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک فائدہ ہم بھی ڈھونڈتے ہیں، پیچھے دیکھتے رہتے ہیں بھی کون کون آیا ہوا ہے، کہ آپ پیچھے نہ دیکھیں، آپ آگے دیکھیں، اس عظیم اللہ کی عظیم عبادت کا موقع ملا ہے تو پوری توجہ کریں اس اللہ کے لیے، جتنا اس کی طرف دھیان لگائیں گے اتنا خشوع خضوع نصیب ہوگا۔ اخ مستفاد، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ایسے بھائی مل جاتے ہیں جن سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، وہ کیسے؟ ان کی نماز کو دیکھیں، ایک مولانا صاحب ہیں بڑے، میری طالب علمی کا زمانہ شروع نہیں ہوا، ان کی درس و تدریس کا زمانہ شروع ہو چکا تھا، وہ ایک دفعہ بتانے لگے کہ میں مسجد میں گیا، ایک ساتھی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا ہے ایسی نماز میری بھی ہونی چاہیے۔ یہ ہے اخ مستفاد، اس کا ذکر، اس کا دھیان، اس کی للہیت، وہ لگا ہوا ہے۔ آخر وہ کون سی چیز تھی؟
جو صحابی رسول شور ہو گیا گھر میں، شور ہو جائے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے نماز میں ہے، سلام کے بعد پوچھتے ہیں کوئی شور سی آواز آ رہی تھی، انہوں نے کہا سانپ لپٹ گیا تھا، تیرے بچے کو سانپ لپٹ گیا تھا، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو نماز میں مگن تھا۔ انہوں نے کہا تیرا ستیہ ناس، اگر نماز میں ادھر ادھر دھیان جائے تو وہ نماز کہے گی، اور اللہ خود کہتا ہے جب ادھر ادھر دھیان جاتا ہے اللہ کہتا ہے میرے نالوں کوئی سوڑی چیز نظر آ گئی ہے، مجھ سے کی زیادہ خوبصورت نظر آ گئی ہے، اللہ متوجہ کرتا ہے، لیکن انسان پھر بھی لگاتا ہے، اللہ کہتا ہے جا اسی کے پاس، اب تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ جیسے خالی ہاتھ آتے ہیں ویران دل لے کے آتے ہیں اور ویسے ویران دل لے کے جاتے ہیں۔ اتنی اہم عبادت جس پر اللہ نے وعدہ کیا ہے اور وعدہ خلافی کرنے اللہ کا مزاج اور عادت نہیں، کیوں؟ وہ طاقتوں والا ہے، وعدہ خلافی کمزوری کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وعدہ کر رہا ہے، نماز سے مسائل کے حل کا ذریعہ اللہ بتا رہا ہے، اور اللہ خود آرڈر دے رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد حاصل کرو کس کے ذریعے؟ نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے، اور اللہ کی نہ نالے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب صبر کیا ہوگا؟ بھی باتیں کرتے رہیں۔ آگے اخن مستفاد، آگے کیا فرمایا؟ او کلمۃ محکمۃ، اس بھی ذرا توجہ کرے، اللہ کے رسول کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہ اگر امام صاحب درس دے رہے ہیں تو تھوڑا تشریف فرما لیا کرے، اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ یہ گھڑیاں مبارک مہینے کی گھڑیاں ہیں۔ او کلمۃ محکمۃ، کوئی ایسی حکمت کی، دانائی کی، دین کے نفع کی اچھی بات مل جائے گی جس سے انسان کا نفع ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز او رحمت منتظرۃ، اور تیسری چیز بتائی ہے، ویسے بھاری ہے سب پہ لیکن اس کا انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا اور انداز سے اس کا تذکرہ کیا۔ او رحمت منتظرۃ، اس کو اللہ کی رحمت تو مل ہی جائے گی جس کا ہر مومن انتظار کیا کرتا ہے۔ یہ فرشتوں کا ماحول ہے، فرشتوں کی وہ کتنی عام فہم بات ہے۔ عام فہم سے مراد بالکل آسانی سمجھ آنے والی کہ پیاز کھا کے نہ آئے، ہاں جی، نمازی کے آگے سے نہ گزرے، کیا ہے وہ نمازی کے لنک میں فرق آئے گا، وہ تعلق میں فرق آئے گا، وہ خشوع خضوع میں فرق آئے گا۔ اور دوسری حدیث میں ہے، ابو داود میں ہے، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے رکھا تھا کہ اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں، اپنی بستیوں میں مسجد بناؤ، پھر مسجد بنا کے چھوڑنی تھی، آگے بھی فرمایا ان تنظف و تطیب، اس کو خوبصورت بھی کرو، پاک ستھرا بھی رکھو، اور اس کو خوشبودار بھی کرو، مسجد کی ضروریات کو بھی پورا کرو۔ آخری بات کرنے لگا جو آیت پڑھی ہے اس کا بھی تھوڑا مفہوم ہو جائے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر ہے 18، انما یامر، مطلب جلدی سے، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ قربان جائیں، اللہ نے کیا انداز اختیار فرمایا، فرمایا انما یامر مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرنا ان لوگوں کا کام ہے، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسا توکل کرتے ہیں، ایسا بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ ڈر ہوتا ہے تو انسان کی زندگی عجیب سی ہو جاتی ہے، اللہ کے ماں سوا کسی کی طرف ان کی نظر ہی نہیں جاتی۔ آگے سنیے، فَعَسَىٰ، امید ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے، اللہ کی امید، اللہ اب خود کہہ رہا ہے، فَعَسَىٰ، امید ہے، اولئک ان یکونوا من المہتدین، یہ ہدایت والے راستے پہ چل چکے ہیں، یہ ہدایت ان کے مقدر میں بن چکی ہے، مل چکی ہے۔ فرمایا مسجدوں سے سچی محبت، مسجد سے سچا تعلق کر لو، یہ صفات اللہ خود بخود عطا کر دے گا۔ آتی ہے سمجھ میں یہ بات؟ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی ضروریات ہے، اللہ کے گھر کا احترام ہے۔ پچھلی رات میں نے عرض کیا، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے جو ماشاءاللہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ سپیکر میرے ساتھ ہے، یہ دیکھ رہے ہیں،
तरावी की 2 रकात के बाद भी 4 रकात के बाद कुछ ना कुछ तो मैं पढ़ता हूँ। मेरी आवाज़ आपको आती है, स्पीकर भी मेरे साथ लगा हुआ है, आपकी आवाज़ क्यों आती है? इसका एहतमाम करें। अल्लाह तबारक व तआला आपको दीन दुनिया की तरक्कियाँ नसीब फरमाए, दीन दुनिया के लिहाज से सिरात मुस्तकीम नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपको और आपके बीमारों को सेहत कामला नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक महीने में हरमैन शरीफैन के सफ़र भी आपके मुकद्दर में फरमाए। हाजी रियाज साहब, आमिर रियाज साहब और उनके कुछ दोस्त माशाअल्लाह हरम पाक में उम्रा भी कर चुके हैं, अब वहाँ से माशाअल्लाह वहाँ की इबादत में लगे हुए हैं और आपके लिए दुआएं भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी दुआएं भी आपके हक में कबूल फरमाए।